اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیغمبر ہو، اس کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ ہاں ایک وقت میں ایسا تھا کہ سجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ جو تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، لیکن امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اب تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، اس کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ لہذا یہ ہمارے علاقوں میں جو طریقہ چلا ہوا ہے بسا اوقات قبروں کے آگے سجدے کرنے، قبروں پر سجدے کرنے کا، یہ ایاک نعبد والی آیت کے بالکل منافی ہے، اس کے خلاف ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے۔ مگر آپ دیکھو جو ہمارے ہاں مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات، وہاں پر لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں، میرا ہی، مجھے دیکھ کر کپ کپی طاری ہو گئی کہ اللہ کے سوا ایک مسلمان کسی اور کے آگے سجدہ کرے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ سجدہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو شرک ہے، اللہ بچائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تک انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں، اس واسطے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ تک پہنچے۔ یہ بیانی وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ مکے کے مشرکین کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے نزدیک کر دیں۔ وہی بات آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ بالکل اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، یہ پیشانی اللہ نے صرف اپنے لیے بنائی ہے، یہ کسی اور کے آگے ٹک نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کے آگے جھکے گی، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔